ظاہر ہے کہ یہ بیان ویدوں کو تحریف سے بری نہیں کرتا بلکہ انہیں تحریف کا اقرار کراتا ہے۔ ان حوالہ جات سے صاف ظاہر ہے کہ ویدوں کے پرانے اور جدید علماء سب اس بات پر متفق ہیں کہ ویدوں میں دوسرے لوگوں کے منتر بھی شامل ہو گئے ہیں۔ یہ کہنا کہ برہمنوں نے دریافت کر لیا تھا کہ فلاں منتر بناوٹی ہے اور فلاں اصلی، یہ ایک بے معنی چیز ہے۔ اگر وید کے علماء کو یقین ہو گیا ہے کہ فلاں فلاں منتر بناوٹی ہے تو ان کو نکال کیوں نہیں دیا؟ ان کا ویدوں کے اندر رکھنا بتاتا ہے کہ ویدوں کے علماء کو یقین نہ تھا۔ چنانچہ آریہ سماج کے مصنف نے آخر میں یہی لکھ دیا ہے کہ یجروید کے 1900 منتر اصلی ہیں، باقی 75 منتر کہیں باہر سے لا کر جوڑے گئے ہیں۔ اور ان 1900 کے متعلق بھی لکھ دیا ہے کہ ان میں بھی کچھ شکری کے منتر ہیں، باقی اور کچھ کے الفاظ بتاتے ہیں کہ حقیقت کسی کو بھی معلوم نہیں۔ ساری بنیاد وہم و قیاس پر رکھی جاتی ہے، مگر کیا واہمہ پر رکھی ہوئی بنیاد روحانیت کو کچھ فائدہ پہنچا سکتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہمیشہ سے اتھروید کی اصلیت کے متعلق شبہ پیدا ہوتا چلا آیا ہے، اور یجروید اور رگ وید بھی اسی طرح آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ادھر کے منتر اڑا کر کسی نے ادھر رکھ دیے ہیں۔ جہاں اس قدر گڑبڑ ہو وہاں کوئی شخص قطعی طور پر یہ فیصلہ کس طرح کر سکتا ہے کہ فلاں منتر خدا کی طرف سے ہے اور فلاں منتر لوگوں کا داخل کردہ ہے؟ اور جس کتاب کے متعلق ایسے شک و شبہات پیدا ہو چکے ہوں، اس پر دنیا کی ہدایت اور رہنمائی کی بنیاد رکھی ہی کب جا سکتی ہے؟ یقیناً جب کسی کتاب کی یہ حالت ہو جائے تو اس کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت ہوگی جو انسانی دست برد سے پاک اور محفوظ ہو، اور جس پر انسان یقین اور قطعیت کے ساتھ اپنے عقیدوں کی بنیاد رکھ سکے، اور جس کے متعلق وہ ویسا ہی یقین رکھے جیسے اسے سورج اور چاند بلکہ اپنے نفس کے وجود پر یقین ہے، اور وہ کہہ سکے کہ اس کا لفظ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور میں اس کی رہنمائی میں یقیناً خدا تعالیٰ کو پا سکتا ہوں، اور اس ضرورت کو پورا کرنے والی کتاب قرآن کریم ہے۔ ویدوں میں ظالمانہ احکام۔ نمبر 1، اتھروید کانڈ نمبر 4 سوکت 22 منتر میں لکھا ہے، اے ویدک دھرمی راجاؤ اور دوسرے ویدک دھرمیوں، تم شیر جیسے بن کر رعیتوں کو کھا جاؤ، اور چیتے جیسے بن کر اپنے دشمنوں کو باندھ کر جکڑ لو، اس کے بعد اپنی مخالفت کرنے والوں کے کھانے تک اٹھا لو۔ نمبر 2، سام وید اتر آرچک پر پھاٹک 11 منتر میں لکھا ہے، اے مخالف، تم سر کٹے ہوئے سانپوں کی طرح بے سر اور اندھے ہو جاؤ، اس کے بعد پھر جو تم میں چیدہ چیدہ ہوں ان کو اندر اور آگ دیوتا تباہ کریں۔ نمبر 3، سام وید اتر آرچک ادھیائے 11 منتر 1 میں لکھا ہے، اے اندر دیوتا، ہمارا دیا ہوا سوم رس تجھے خوش اور متوالا کرے، تو ہمیں دھن دولت دے اور وید کے دشمنوں کو تباہ اور ہلاک کر۔ نمبر 4، سام وید اتر آرچک ادھیائے 10 منتر 3 میں لکھا ہے، اے اندر دیوتا، تو غیر ویدک دھرمیوں کو کب یوں کچل کر تباہ کرے گا جیسے چھتری دار پھول کو پاؤں سے کچل کر تباہ کر دیا جاتا ہے؟ اے اندر، تو کب تک ہماری ان دعاؤں کو سنے گا؟ نمبر 5، اتھروید کانڈ نمبر 19 سوکت 28 منتر 4 تا 10 میں لکھا ہے، اے دبھ، تو ہمارے دشمنوں کے دلوں کو توڑ دے، جیسے تو اگتے وقت میں زمین کی کھال کو چیرتی ہوئی اوپر کو نکل آتی ہے، ویسے ہی ان ہمارے دشمنوں کے سروں کو چیر کر اوپر کو نکل کر ان کو گرا کر تباہ کر دے۔ نمبر 6، اتھروید کانڈ نمبر 19 سوکت 29 منتر 1 تا 9 میں لکھا ہے، اے دبھ، تو میرے دشمنوں اور مقابلہ کرنے والوں کو چبھ، اور میرے دوسرے ہر قسم کے مخالفین کو بھی چبھ جا۔ اے دبھ، میرے دشمنوں اور مقابلہ کرنے والوں کو تباہ کر، اور ہمارے مخالفین کو بھی تباہ و برباد کر، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 7، یجروید ادھیائے 27 منتر 2 میں لکھا ہے، اے آگ، ہم براہمن لوگ جو تیری پجاری ہیں، تو ہمیں عزت و دولت دے، مگر ہمارے مخالفوں کو سمجھ نہ دے۔ نمبر 8، یجروید ادھیائے 11 منتر 80 میں لکھا ہے،
اے آگ دیوتا، جو لوگ ہم کو دھن و دولت نہیں دیتے بلکہ ہماری مخالفت کرتے ہیں، تو ان کو جلا کر راکھ کر دے۔ ویدوں کے علاوہ دوسری مذہبی کتب میں بھی اسی قسم کی تعلیم ہے۔ چنانچہ منوسمرتی، جو تمام ہندوؤں کے نزدیک ویدوں کی حقیقی تفسیر ہے، اس میں لکھا ہے کہ ویدوں پر اعتراض کرنے والوں کو ملک سے باہر نکال دو۔ نمبر 9، جو شودر براہمن کے برابر بیٹھنا چاہے، راجا یا تو اس کی کمر پر گرم لوہے کے داغ دے، اسے ملک سے نکال دے یا سرین کٹوا دے۔ نمبر 10، پھر ادھیائے نمبر 8 شلوک 41 میں بھی لکھا ہے کہ براہمن بغیر کسی شک و شبے کے شودر کا مال و دولت لے لے، کیونکہ شودر کا تو اپنا کچھ بھی نہیں بلکہ اس کا سب کچھ اس کے مالک براہمن کا ہی ہے۔ نمبر 11، ادھیائے نمبر 8 شلوک 413 میں لکھا ہے، شودر چاہے براہمن کا خریدا ہوا ہو یا نہ خریدا ہوا ہو، براہمن اس سے ضرور غلامی کرائے، کیونکہ برہما جی نے شودر کو پیدا ہی غلامی کے لیے کیا ہے۔ نمبر 12، پھر ادھیائے نمبر 8 شلوک 414 میں لکھا ہے، شودر آزاد کرنے پر بھی آزاد نہیں ہو سکتا بلکہ غلام ہی رہتا ہے، کیونکہ غلامی شودر کی فطرتی چیز ہے، وہ بھلا اس سے علیحدہ ہو سکتی ہے۔ نمبر 13، پھر ادھیائے نمبر 8 شلوک 272 میں لکھا ہے، اگر شودر فخر کے ساتھ مذہبی مسائل بتانے شروع کر دے تو تیل کو خوب گرم کر کے اس کے کانوں میں بھر دو۔ اس تعلیم سے ظاہر ہے کہ ہندو دھرم کے نزدیک سوائے چند مخصوص ذاتوں کے باقی سب لوگ خدا تعالیٰ کے فضل اور اس کے رحم سے محروم ہیں، بلکہ خدا تعالیٰ کے بعض بندے ایسے بھی ہیں جن کے لیے ویدوں کا پڑھنا یا سنایا جانا گناہ ہے، اور اگر وہ ایسی عبادت سے کام لیں کہ ویدوں کو پڑھیں یا سنیں یا یاد کریں تو ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے، حتیٰ کہ انہیں قتل تک کر دینا چاہیے۔ یہ تعلیم بتاتی ہے کہ ویدک دھرم صرف چند اقوام کے لیے تھا اور عالمگیر مذہب نہیں تھا۔ برہمنوں، کھتریوں اور ویشوں کے سوا خدا تعالیٰ کی بہت سی مخلوق دنیا میں اور بھی پائی جاتی ہے۔ یہ قومیں تو صرف ہندوستان کی آبادی کا ایک حصہ ہیں، مگر ان سے کئی گنا آبادی اور ہندوستان سے باہر ملتی ہے۔ اس تعلیم کی موجودگی میں کون کہہ سکتا ہے کہ وہ لوگ کسی صورت میں بھی ہدایت پا سکتے ہیں؟ مگر کیا خدائے رحیم و کریم کا یہ قانون ہو سکتا ہے؟ کیا ممکن ہے کہ وہ دنیا کے ایک حصے کو ہدایت کے لیے پیدا کر دے اور دوسرے حصے کو اپنی تقدیر کے ساتھ دوزخی بنا دے؟ یقیناً یہ تعلیم نہ صرف ظالمانہ ہے بلکہ خدا تعالیٰ پر بھی نہایت گندہ الزام لگانے والی ہے۔ ہمارا خدا وہ مہربان آقا ہے جس کے احسانوں سے دنیا کا کوئی بھی گوشہ خالی نہیں ہے۔ زمین کے اوپر بسنے والی مخلوق اور زمین کے نیچے بسنے والی مخلوق اور ہواؤں میں اڑنے والی مخلوق ساری کی ساری اپنی قابلیت اور اپنی طاقتوں کے مطابق اس کے فضلوں اور اس کے احسانوں کے نیچے پرورش پا رہی ہے۔ اس نے تمام بنی نوع انسان کو ایک قسم کے دماغ اور ایک قسم کے افکار اور ایک قسم کی قوتیں عطا کی ہیں۔ وہ پاکیزہ جذبات جو انسان کو روحانیت کی اعلیٰ فضا میں اڑا کر لے جاتے ہیں، ان سے ہمیں نہ یورپ کے لوگ محروم نظر آتے ہیں، نہ امریکہ کے لوگ محروم نظر آتے ہیں، نہ ایشیا کے لوگ محروم نظر آتے ہیں، اور نہ ہندوؤں کے دل ان سے زیادہ پاک ہیں اور نہ ان کی فکریں ان سے زیادہ بلند ہیں۔ پھر کیسے ہو سکتا تھا کہ خدا تعالیٰ اپنی اکثر مخلوق کو ہدایت سے محروم کر دیتا اور صرف 1/6 مخلوق کو ہدایت کا اہل قرار دیتا؟ یہ تعلیم خود چلا چلا کر کہہ رہی ہے کہ ویدوں کے بعد ایک اور ایسی کتاب کی دنیا کو ضرورت تھی جو ساری دنیا کو خدا تعالیٰ کی ہدایت کے لیے بلائے اور اعجمی اور عربی کو ایک صف میں لا کر کھڑا کر دے، اور وہ تمام بنی نوع انسان کی ہمدردی اور محبت کی تعلیم دینے والی ہو، اور ذلیل اور ادنا اقوام اس کے نزدیک حقیر نہ ہوں بلکہ دوسروں سے زیادہ قابل امداد اور دوسروں سے زیادہ قابل رحم اور دوسروں سے زیادہ قابل ہمدردی ہوں، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے قرآن کریم نازل ہوا تھا۔ ویدوں میں توہمات۔ وید ایسی تعلیموں سے بھی بھرے ہوئے ہیں جو محض توہمات پر مبنی ہیں۔ مثلا ویدوں میں عناصر کو دیوتاؤں کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ آج کل بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف صفات الہیہ کے نام ہیں، مگر ہم ویدوں میں دیکھتے ہیں کہ آگ جلا کر اس پر تیل اور دوسری قیمتی چیزیں چھڑکنے کا حکم ہے۔
جیسے کہ رگ وید کی دوسری کتاب کے 10ویں منتر کے 4 شلوک سے ثابت ہوتا ہے، اور ان چیزوں کے چھڑکنے کے متعلق یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ گویا اگنی کی خوراک ہیں۔ اگر اگنی وغیرہ صفات الہیہ ہیں تو پھر آگ جلا کر ان پر تیل اور دوسری چیزیں چھڑکنے کے معنی کیا ہوئے، اور ان چیزوں کو آگ کی خوراک قرار دینے کے کیا معنی ہوئے؟ اگر یہ صفات الہیہ ہیں تو پھر ظاہر میں آگ جلا کر ان پر تیل وغیرہ چھڑکنا محض ایک وہم ہے، اور اگر یہ چیزیں دیوتا تسلیم کی گئی ہیں تو ان کا دیوتا تسلیم کرنا خود ایک وہم ہے۔ بہرحال کوئی معنی لے لیے جائیں، وہم ہی کی تعلیم اس سے نکلتی ہے۔ اسی طرح رگ وید کی دوسری کتاب کے 11ویں ادھیائے کے 11ویں شلوک میں لکھا ہے، او اندر تو سوم پی اور یہ خوشی دینے والا رس تجھے خوشی پہنچائے۔ اب اندر یا تو فرشتوں کا نام قرار دیا جا سکتا ہے یا خدا تعالیٰ کا۔ اگر یہ خدا تعالیٰ کا نام ہے تب بھی سوم کا رس خدا کے سامنے پیش کرنا ایک نہایت ہی ادنا قسم کا وہم ہے، اور اگر اندر کسی فرشتے یا کسی روح کا نام ہے تب بھی اس کی آگے سوم کا رس پیش کرنا ایک نہایت ہی ادنا وہم ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی ہستی وراء الورا ہے اور اس کے فرشتے روحانی وجود ہیں۔ ان کے لیے کسی شربت کے پینے یا پلانے کا خیال کرنا بھی ایک نہایت ہی مضحکہ کا خیال ہے۔ پھر اسی ادھیائے کے 15ویں منتر میں لکھا ہے، او اندر تو سوم کا رس پی تاکہ تجھے طاقت اور خوشی آئے۔ خدا تعالیٰ یا اس کے فرشتوں کے متعلق یہ خیال کر لینا کہ سوم کا رس ان کو طاقت بخشتا ہے، یہ بھی کتنا مضحکہ انگیز خیال ہے۔ یہ 1-2 منتر نہیں بلکہ سینکڑوں منتر ویدوں میں ایسے پائے جاتے ہیں جو اس قسم کی وہم والی تعلیمیں پیش کرتے ہیں۔ دیوتاؤں کا آسمانوں پر کبھی بادلوں پر سواری کرنا اور کبھی رتھوں پر چڑھنا، یہ اور اسی قسم کے بہت سے خیالات ویدوں میں بھرے ہوئے ہیں۔